کے درمیان ہے۔ آپ لوگ بہت محبت سے سن رہے ہیں، کمیٹی والوں نے بہت اچھا یہ پروگرام سجایا۔ آپ کے امام صاحب مولانا مختار الحسن صاحب ماشاءاللہ بڑے بااخلاق ہیں اور بہت ہی بہترین عالم دین ہیں۔ اگر آپ کے درمیان آ کے لگا کہ آپ بہت اچھا سنتے ہیں، بس بہت محبت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں انشاءاللہ اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ ایسا سنیں گے آپ کہ یہاں بھی جھومیں گے، مرنے کے بعد اپنی قبر میں جھومیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب بیٹا صاحب تھوڑا واپسی دیجیے، کالم کی واپسی دیجیے تھوڑی سی، بہت اچھا آپ کا ساؤنڈ بج رہا ہے، اس کو کم مت کیجیے، ہاں بڑھائیے۔ اگر آپ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بالکل توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ جتنی آگے بڑھیں گے اتنا مزہ آئے گا۔ اے بھائی چائے بھی شروع نہ کرنا، چائے شروع نہ کرنا، چائے ہاں ادھر دیکھو، یہ کمیٹی والے یار یہاں کے اتنا گڑبڑ کرتے ہیں تو عوام کیا کرے گی؟ تم لوگ بھی تو خاموشی سے کھڑے رہنا چاہیے۔ خاص شانتی سے سنو یار، یہ تو ہندوستان کے مولوی و شاعر ہیں کہ وہ اپنی آواز کو بلند کر دیتے ہیں، پھر پاکستان کے آ جائیں تو ان کی آواز کو آپ اٹھنے ہی نہیں، وہ بولتے ہی بہت ہلکے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کب تقریر کر کے چلے گئے، آج اتنا شور مچائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو، اللہ کی نظر میں تمہارے بیٹے، تمہارے مال، تمہاری بلڈنگیں، تمہارا پیسہ، گاڑیاں، اللہ کی نظر میں کوئی عزت نہیں رکھتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کسی کے پاس چار پیسہ آ جائے وہ اپنے آپ کو بہت سینہ تان کے چلتا ہے، کسی کے پاس کاروبار اچھا ہو جائے بہت سینہ تان کے چلتا ہے، لوگوں کسی کے پاس بلڈنگ اچھی ہو جائے بہت سینہ تان کے چلتا۔ اللہ فرماتا نہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ تمہارے مال اور تمہارے جو بیٹے ہیں نا یہ صرف دنیا کی زینت ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، بس دنیا کی زینت۔ حضرات ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ تمہارے مال، تمہاری بیٹے یہ فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ لوگوں ذرا کان کھول کے سنو، ہم دنیا میں آتے ہیں، زندگی غفلت کی گزار کے چلے جاتے ہیں، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر ہمارے اوپر سے غفلت کی چادر اتارتا ہے، پھر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، ہائے کیا ہو گیا؟ ایک بار سیٹ کر دو، اس سے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، ایک بار سیٹ کرتے ہیں جاؤ۔ حضرات جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، ہائے یا کیا ہو گیا؟ مرنے والے کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، زبان نکل جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے، موت بڑا سخت کام ہے، لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ موت کے فرشتے سے آپ کہو پوری دنیا بدلے میں لے لے ہمیں چھوڑ دے، وہ تمہیں پیغام سنائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دوں گا، اس لیے کہ رب نے مجھے اسی کام پہ متعین کیا ہے کہ جب تیرا وقت آئے گا تو تیری روح نکالنا میرا کام ہے۔ لوگوں روح نکالنے کا وقت متعین ہے، مرنے کا ٹائم متعین ہے، جس جگہ مرو گے وہ جگہ اللہ نے پہلے متعین کر دیا، کتنا کھاؤ گے، کتنا پیو گے، کتنا کماؤ گے، کہاں جاؤ گے، کہاں بیٹھو گے، کہاں اٹھو گے، کہاں جاگو گے، کہاں سو گے، کب شادی کرو گے، کتنا بچہ ہوگا، یہ اللہ نے سارا معاملہ تمہارا دنیا میں آنے سے پہلے ہی فکس کر دیا ہے۔ آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ یار ابھی تو جوانی ہے، جب بال سفید ہوگا تو توبہ کر لوں گا، جب داڑھی میری سفید ہوگی تو اس کے بعد میں مسجد میں جا کے اللہ اللہ کر لوں گا۔ اور میرے نوجوان کان کھول کے سن لے، پتہ نہیں تجھے بڑھاپا بھی آئے کہ نہیں آئے، جوانی میں ہی تیرا کام ہو جائے۔ اور کان کھول کے سن لے یار، بڑھاپے کی عبادت تو ایک مجبوری ہے، جوانی کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مولا کو راضی کر تو بڑھاپے میں ناجا راضی کرنے کے لیے جوانی میں اپنے مولا کو راضی کر لے، اس لیے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ جوانی ناچ گانے میں لگا دیا، جوانی جوا کھیلنے میں لگا دیا، جوانی شراب پینے میں لگا دیا، جوانی عیاشی کرنے میں لگا دیا، جنابی جوانی جو ہے ہم نے ڈانس پارٹیوں میں لگا دیا، جوانی حرام کاریوں میں
لگا دیا، بڑھاپا آیا، مسجد کی طرف چلا، اب نہ سردی میں تجھے سردی برداشت ہے، نہ گرمی میں گرمی برداشت ہے، نہ سردی میں وضو کر پا رہا ہے، نہ گرمی میں قیام کر پا رہا ہے، نہ اچھے سے رکوع کر پا رہا ہے، نہ اچھے سے سجدہ کر پا رہا ہے۔ ارے بڑھاپے میں مجبوری ہے، ارے جوانی اللہ نے دی ہے تو جوانی حرام کاری کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس جوانی میں توبہ کر، وہ توبہ کر کے رب کو راضی کر لے۔ اگر کوئی جوان جوانی میں توبہ کر لیتا ہے تو اس بستی میں اللہ کی رحمت چھما چھما برستی ہے۔ مفتی غلفان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ میرے بھائی یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے، جوانی میں اگر تو نے توبہ کر لی تو رب کی رحمت جس بستی کا جوان توبہ کرتا ہے اس بستی میں رب کی رحمت چھما چھم برستی ہے نا۔ ابھی دل بر بھائی ناز شریف پڑھ لیتے، بہت ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہہ رہے میں حسینی فجر میں سو رہا ہے تو کائے کا حسین؟ بتائیے مجھے میرے بھائی، ابھی تو خوب گلا پھاڑ لے ہاتھ میں حسینی، یا حسین پڑھو یا حسین، بہت ہاتھ اٹھا دیا اور فجر میں سو رہا۔ امام پاک نہیں دیکھ رہے ہوں گے، جھوٹا ہے یہ، رات جلسے میں میرے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا رہا تھا اور فجر کی چھوڑ دیا، کائے کا حسینی؟ خدا کی قسم حسینی اس کو کہتے ہیں جس نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ کٹ تو جائے گا مگر اب اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے۔ سنیے میری تقریر شروع ہوئی، کچھ جملے میرے کڑوے بھی لگتے ہیں، لیکن میرے بھائی نیم پینے میں کڑوا ہوتا ہے لیکن خون کو صاف کر دیتا ہے نا۔ نعت شریف سنو اور اس کے بعد نمازیں بھی پڑھو، خدا کی قسم کی نعت سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کربلا کی زمین، کربلا کی دھرتی گواہ ہے۔ ہاتھ اٹھاتا، آج تو آپ دو اٹھا دیتے ہو لیکن کربلا میں ایک ہی اٹھاتا، لیکن ہاتھ کیسا ہوتا ہے ذرا سنو۔ آج آپ سے کہو تو آپ پورے ہاتھ اٹھا دو گے، ایک نہیں 50 بار اٹھا دو گے مگر رزلٹ زیرو ہے۔ کربلا میں حسین نے 72 کو اکٹھا کیا، عاشورے کی رات، عاشورے کی رات ہے، 72 کو اکٹھا کیا، جو ساتھ میں تھے سب کو جمع کیا۔ آواز کم نہیں ہونی چاہیے آپریٹر صاحب، پیسہ جتنا چاہیے ہمارے دلبر بھائی کا بیگ بھرا ہے، دلا دوں گا۔ اچھا بھائی ان کے سامنے تو ہم غریب لوگ ہیں، پیسہ دلانے کی بات ہے، دلبر بھائی کو آگے کر دوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ بالکل آواز کم نہ کیجیے گا۔ کربلا کی شام، توجہ کرنا، عاشورے کی رات 72 کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد میں میرے حسین نے فرمایا میں تم سے خوش، میں تم سے راضی، وعدہ کرتا ہوں میدان محشر میں نانا جان سے شفاعت کرا کے جنت بھی دلا دوں گا۔ کہا حسین پھر کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، میرا گلا کاٹ کے اپنی پیاس بجھا لیں گے، میں تم سے راضی ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کے کربلا سے چلے جاؤ اور جانے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا کے کہیں زندگی گزار لینا، میں تم سے راضی ہوں۔ شفاعت کا بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میدان محشر میں نانا مصطفیٰ سے کہہ کے شفاعت کرا دوں گا۔ لوگوں ذرا غور کرنا، حسین نے یہ اعلان کر دیا مگر 72 میں سے ایک دن نہیں اٹھا۔ حسین نے کہا کیوں نہیں آتے؟ اللہ میرے حسین نے عباس سے فرمایا عباس خیمے کا چراغ بند کر دو، ہو سکتا ہے نظروں کے سامنے جانے میں شرم لگ رہی ہو، اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرے کا موقع اٹھا کے چلے جائیں گے۔ لوگوں چراغ بجھا دیا گیا، چراغ بجھا، کافی دیر کے بعد مولا حسین نے فرمایا عباس خیمے کا چراغ جلاؤ۔ مولا عباس نے خیمے کا چراغ جلایا تو 72 چراغ جلنے سے بجھنے کے پہلے بھی 72 تھے، چراغ جلنے کے بعد بھی 72 تھے، ایک نہ اٹھا۔ میرے مولا حسین نے فرمایا میں نے تو اندھیرا کر دیا تھا، خیمے میں موقع پا کے کیوں نہیں گئے؟ عرض کیا حسین 1000 بار چراغ جلیں گے، 1000 بار چراغ بجھیں گے مگر ہم سچے حسینی ہیں، ہم نے ہاتھ اٹھا دیا ہے آپ کی محبت میں، اب گلا تو کٹے گا مگر کربلا سے عالم نہیں ہٹے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، پیغام کربلا، جشن عید میلاد النبی۔ حسین گلا تو کٹے گا مگر قدم پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے کہ ہم حسینی ہیں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیا ہے، گردن کٹا دیں گے مگر نبی کے لباس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔
یہ حسین ہے۔ اور تاریخ نے دیکھا آج بھی تاریخ اپنے دامن میں لیے مسکرا رہی ہے ان پھولوں کو کہ 72 نے گلے تو کٹائے مگر قدم نہیں ہٹائے۔ توجہ ہے؟ ہاتھ حسین کے لیے ایک جگہ اور اٹھا تھا، ایک تو کربلا میں اٹھا تھا۔ اٹھانے والے کتنے تھے؟ زور سے بول دو۔ 72 ایک جگہ ہاتھ اور اٹھا تھا، وہ بھی حسین کے لیے اٹھا تھا، وہ تھی کوفہ کی جامع مسجد۔ اور جو وہاں ہاتھ اٹھایا تھا وہ 40,000 کتنے تھے؟ 40,000 کے امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد کے امام بنے۔ آپ نے خطبہ دیا، کہا آپ چاہتے ہو حسین کو بلاؤ؟ کہا امام مسلم سے کہا خط لکھو فوراً حسین کو بلاؤ۔ کہا آپ ساتھ دو گے؟ ہاتھ اٹھایا، بولے مر جائیں گے کٹ جائیں گے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ وہاں بھی اٹھا تھا خیمے میں، ہاتھ یہاں کوفہ کی جامع مسجد میں بھی اٹھا ہے۔ وہاں 72 کا اٹھا تھا، یہاں کتنا اٹھا رہا ہے؟ 40,000 کا اٹھا۔ کہا مسلم اپنے بھائی حسین کو بلا لو۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہیں مر جائیں گے کٹ جائیں گے حسین کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ امام مسلم نے خط لکھ دیا، حسین آ گئے۔ لیکن افسوس تاریخ آج بھی اس بات کو اپنے دامن میں لے کے گواہی دے رہی ہے کہ جو 40,000 نے کوفہ کی جامع مسجد میں ہاتھ اٹھایا تھا سب جھوٹے تھے، سب بے وفائی کر گئے۔ جب میدان کربلا میں حسین کا گلا کاٹ رہے تھے تو وہی 72 وہی 40,000 لوگوں میں سے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی جنہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں کہا تھا حسین کا ساتھ دیں گے، مگر گلا کاٹنے والوں میں سے وہی 40,000 تھے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ کہ تم نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد والا ہے یا حسین کے خیمے والا ہے؟ لوگوں 40,000 نے جو ہاتھ اٹھایا تھا، مگر کربلا میں جب حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے تو یہی 40,000 تھے۔ حسین کا گلا کاٹ رہے تھے، یہی 40,000 تھے۔ ننھے علی اصغر کے حلق میں تیر مارنے والا انہی 40,000 میں سے تھا۔ سکینہ کے خیمے کو آگ لگانے والا انہی 40,000 میں تھا۔ زین العابدین کو بیڑیاں پہنانے والا انہی 40,000 میں تھا۔ زینب کی چادر کھینچنے والا انہی 40,000 میں تھا۔ ہاتھ وہاں بھی اٹھا تھا، ہاتھ یہاں بھی اٹھا تھا، دونوں حسین کے نام پہ فرق نہ تھا۔ جو کوفہ کی جامع مسجد میں اٹھا وہ یزیدیوں کا ہاتھ تھا، جو کربلا کے خیمے میں اٹھا وہ حسینیوں کا ہاتھ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ہاتھ دونوں حسین کے نام پہ تھے، ہاتھ دونوں حسین کے نام پہ تھے۔ کربلا کے 72 کے بھی حسین کے نام پہ تھے، کوفہ کی جامع مسجد میں بھی حسین کے نام پہ۔ میرے بھائی ذرا توجہ سے سننا، دل کی گہرائیوں سے سننا۔ اگر دل پہ اثر ہو گیا تو خدا کی قسم دل کی دنیا بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں دونوں نام حسین کے نام پہ، دونوں ہاتھ حسین کے نام پہ تھا۔ تم نے جو ہاتھ اٹھایا ہے کوفہ کی جامع مسجد والا اٹھایا کہ حسین کے خیمے والا اٹھایا؟ اٹھا کے بتاؤ نا، اٹھائیے اٹھائیے، دونوں اٹھائے رہیے، کرائے کا تو نہیں ہے نا، اٹھا لو۔ حسین والا اٹھایا کہ جامع مسجد والا؟ حسین والا لہرا کے کہو یا حسین، یہ سمجھو یا حسین، کربلا تک بات پھٹاؤ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اب نیچے کر لو۔ میرا ایمان ہے، آپ نے کہا میں نے مان لیا ظلم المومنین خیر کتاب۔ آپ نے کہا حسین والا، اے میرے کمیٹی کے نوجوان نے سن کام کی بات سن، آپ نے کہا حسین والا، میں نے علماء کو گواہ بنا کے مان لیا بے شک تم نے حسین والا، میں نہیں مانوں جامع مسجد والا، میں نے حسین۔ لیکن میرے بھائیو حسین والا ہاتھ وہ تھا کہ جنہوں نے گردنیں کٹائی تھی۔ کٹا سکتے ہو گردن حسین کے نام پہ؟ ارے کٹا سکتے ہو؟ انشاءاللہ۔ ڈر کیوں رہے جب حسین والا اٹھایا تھا؟ وہ 72 کہاں ڈرے؟ ڈرے ہی نہیں وہ، انہوں نے اٹھا دیا تو اٹھا دیا۔ میں نے تو کہہ دیا، آپ نے کہا حسین والا، میں تو شک بھی نہیں کر رہا، میں قسم کھا کے
کہہ سکتا ہوں غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ دوں گا کہ آپ نے حسین والا اٹھایا. میں کہاں شک کر رہا ہوں, میں تو غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ دوں آپ نے حسین والا اٹھایا. مگر جو میں پوچھ رہا ہوں میرا جواب دے دو, گردن کٹا دو گے حسین کے نام کے نام؟ بے شک کٹا دو گے. یہ بات بھی میں قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کٹا دو, یہ بھی کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہ آپ مسلمان ہو اور آپ کی بات کو مجھے اعتبار ہے. لیکن یار مجھے یقین کیسے آئے کہ آپ کٹا دو؟ بھئی کربلا تو دوبارہ ہونا نہیں ہے. اگر کربلا دوبارہ ہونا ہوتا تو آپ کہتے حضرت کربلا ہونے والا اللہ تاریخ میں دیکھ لینا کٹائیں گے. لیکن کربلا تو ہونے والا نہیں ہے, پھر کیسے پتا چلے کہ کٹا دو گے؟ اور آج مجھے یقین کرنا ہے کہ ہاں کٹا دو گے. میں نے قسم کھائی ہے قرآن کی, میں نے قسم کھائی ہے خلاف کعبہ کی. اللہ لاج رکھے اگر واقعی کٹا دو گے تو آج ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں, جس نے حسین کے خیمے والا ہاتھ اٹھایا ہے اور وہ کہتا گردن کٹا دوں گا, تو اگر گردن کٹا دے گا تو آج جلسے میں حسین کے نام میں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ اٹھاؤ انشاءاللہ اٹھاؤ اٹھاؤ, بولو نماز نہیں چھوڑوں گا, بولو بولو نماز نہیں چھوڑوں گا, بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ بات اب آپ کی سچی ہوئی. جس نے آج ہاتھ اٹھایا ہے بھائی سن, جس نے ہاتھ اٹھایا اور نماز نہیں چھوڑے گا وہ اس کا حشر میدان محشر میں حسین کے 72 لوگوں کے ساتھ ہوگا. یہ علماء گواہ ہے. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کہو گے مولا میں نے ہاتھ اٹھایا تھا حسین والا, اگر کربلا ہوتا تو جان بھی دے دیتا, مگر مولانا گلفام نے مجھ سے نماز کا وعدہ لیا تھا, میں نے نماز نہیں چھوڑی. مولا میں سچا ہوں کہ نہیں ہوں, میں نے وعدہ نبھایا ہے تو رب کی رحمت فرمائے گی. حسین کے نام پہ وعدہ نبھا کے آیا ہے تو جہاں کربلا کے 72 ہوں گے وہی علماء کے جلسے والے ہوں گے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہاتھ اٹھایا ہے, کربلا ہونا نہیں ہے, میں نے خالی نماز کا وعدہ کیا ہے. اور جس نے ہاتھ اٹھایا نماز نہ پڑھی اس کا ہاتھ وہی ہوگا جو کوفہ کی جامع مسجد میں اٹھا تھا. میرے بھائی فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے. آج آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے تو اس کو 72 خیمے والا ہاتھ کر لینا. اگر آج آپ نے دکھاوے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, مجھے خوش کرنے کے لیے اٹھا دیا اور آپ نے نماز نہیں پڑھی تو ڈر ہے, خوف ہے کہ کہیں ان جھوٹوں میں شمار نہ ہو جائے. آپ سچے ہو اور سن نماز میں کوئی ٹائم نہیں لگتا, ارے 10 منٹ کا کام ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ارے تو نماز پڑھ کے بولے, جس دن سے تو نمازی ہو جائے گا اللہ عزت سے تیری ٹوپی کو اونچا کر دے گا. اللہ تیری ٹوپی کو اونچا کر دے گا. ہاں اللہ تعالیٰ. اور آج پوری دنیا میں جو ہماری بے عزتی ہو رہی ہے, ہماری چیچی ہو رہی ہے پوری دنیا میں, کیوں؟ اس لیے کہ ہم بدعمل ہو گئے. ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جو ہم تو آئی کمی وقار کی. لوگوں ہم بدعمل ہو گئے اس لیے دنیا ہمیں مار رہی ہے. لوگوں کبھی شام میں مارا جاتا ہمیں, کبھی عراق و سیریا میں مارا جاتا. لوگوں ابھی دیکھو آسام کے حالات دیکھو, آپ ابھی تریپورہ کے حالات دیکھو. لوگوں تمہارے کیا حالات ہیں. کبھی جو ہے کسی نام پہ, کبھی کسی نام پہ تمہیں ڈرایا جاتا, دھمکایا جاتا. او میرے سنیوں ایک بار نیک ہو کے تو دیکھ, دنیا تجھے نہیں ڈرائے گی. اللہ تیری ایسی حفاظت کر دے گا تو دنیا تجھی سے ڈر جائے گی. حسین والا ہاتھ اٹھایا, آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گی. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہاتھ حسین کا. اور یار کب توبہ کرو گے میرے بھائیوں, موت کا فرشتہ کیا پتہ کب آ کے دستک دے دے, کچھ پتہ نہیں ہے نا. ابھی تاج شریعہ کا وصال ہوا تھا 2018 میں, تو آپ کے اڑیسہ سے کچھ لوگ جنازے میں شریک ہونے گئے. اس میں مولانا اختر ہیں جو نظامت بھی کرتے ہیں. دلبر بھائی نے کئی بار ان کی نظامت دیکھی ہوگی.
उड़ीसा के मौलाना अख्तर साहब है, गुलफाम भाई ये देखे होंगे, मेरे भी दोस्त है अच्छे, वो भी ताज शरिया के जनाजे में आए, बाया प्लेन दिल्ली पहुंचे भुवनेश्वर से, और दिल्ली से उन्होंने किराए की इनोवा कार की बरेली के लिए, बरेली आए, जनाजे में शरीक हुए और शरीक होकर वापस जा रहे थे। मौलाना अख्तर का बयान है, बोले हजरत मैं सबसे पिछली वाली सीट पर बैठा था इनोवा की, और एक मेरा दोस्त था जो सबसे अगली सीट पर ड्राइवर के जस्ट बराबर में बैठा था। गाड़ी चल रही थी, लोगों मौत आती है तो तुम्हें वहां पहुंचना पड़ेगा, मौत कैसे अपने चुंगल में फंसाती है, तुम क्या सोचते हो जवान है, मेरे बाल सुखाए होंगे, तौबा करूंगा, हाय हाय तुझे क्या पता तुझे तौबा का मौका मिले कि ना मिले, हाय हाय तुझे क्या पता तेरे काले ही बाल तुझे मौत की आगोश में ले ले, तुझे क्या पता कि तू बुढ़ापे का मजा चखी भी नहीं चुके। लोगों जब मौत आएगी तो अपने चंगुल में कैसे फंसती है, खुद चल के जाएगा, मौत आएगी खुद कदम उठा के जाएगा, मौत आएगी उस जगह पे खुद पहुंच जाएगा जहां तुझे मरना। मेरे भाई तुझे पता नहीं है कि तू जिंदगी जो दुनिया में जी रहा है, जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा तेरी सांस की डोरी टूटेगी, बस तेरे घर वाले इतनी बेरहमती तुझसे करेंगे कि जल्दी नहीं। जरा सुन लो, फरिश्ता रब की बारगाह में रूह लेके जाता, पूछता मौला फला जगह का बंदा है, फला नाम है, इसकी रूह निकाल के लाया हूं, कहाँ रखूं? रब फरमाता फरिश्ते इसका हिसाब तो मैदान महशर में होगा, जो कयामत के बाद कायम होगा। मगर ये बता ये दुनिया में क्या करता था, इसका अमल क्या था? फरिश्ता अर्ज करेगा मौला ये शराब पीता था, मौला ये जुआ खेलता था, मौला ये जिना करता था, मौला ये डांस पार्टियां करता था, हरामकारियां करता था। अल्लाह अल्लाह फरिश्ता पूरा नाम अमल पढ़ के रब की बारगाह में सुना देगा। रब फरमाएगा ओ फरिश्ते ये दुनिया में जो काम करता था इसकी रूह को भी उन्हीं लोगों के साथ रख दे। अब बताओ शराबी कहाँ रखा गया होगा, जानी कहाँ होगा? मरने के बाद ये सब मकाम सिज्जीन में होंगे, जो जहन्नम की बात है, बड़ा खतरनाक मामला है, वहीं रख दिया जाएगा। अपने मोबाइलों में जिसका गाना सुनते थे, अपने मोबाइलों में जिसकी फिल्में देखते थे, लोगों अल्लाह फरमाएगा उन्हीं नाचने वालों के साथ रख दो, अल्लाह फरमाएगा उन्हीं शराब पीने वालों के साथ रख दो, अल्लाह फरमाएगा उन्हीं जिना करने वालों के साथ रख दो। बड़ा सख्त मामला है, और अगर दुनिया से नमाज़ें पढ़ते गया होगा, रब फरमाएगा फरिश्ते ये किस हाल में आया है? अर्ज़ करेगा मौला ये मस्जिद में नमाज़ें पढ़ता था, मौला सुबह शाम कुरान पढ़ता था, मौला जलसे में जाके तेरे नबी की नाते सुनता था, मौला तेरे नबी का जिक्र करता था, मौला ये हराम से बचता था, मौला ये नेकों से मोहब्बत करता था, मौला ये औलिया से मोहब्बत करता था, मौला उलमा से मोहब्बत करता था, मौला नेकों से मोहब्बत करता था। रब फरमाएगा हिसाब तो मैदान महशर में होगा, मगर इसकी रूह को मेरे नेक बंदों के साथ और नेक बंदे मकाम इल्लियीन में होंगे, जो जन्नत के बागों में से एक द्वार होगा। अगर थोड़े से गुनाह भी होंगे अल्लाह का गुज़र फरमाएगा, अरे नेकों से मोहब्बत करता था, लाओ इसे नेकों के साथ रख दो, उन्हीं के सदक़े में से बख्शिश कर। सोबत से भी बड़ा असर पड़ता है। शराबी के साथ दुनिया में रहोगे तो मरने के बाद भी शराबी के साथ रखा जाएगा। आप ये ना सोचे कि हम दुनिया में शराबियों के साथ रहते थे तो मैदान महशर में नेकों के साथ खड़े हो जाएंगे ना। कुरान में अल्लाह फरमाता वम ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मैदान महशर में फरमा देगा मुजरिमों शराबियों आज अलग हो जाओ, जानियों मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ, ओ जुआरियों मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ। वो दुनिया था कि शराब पी के मेरे नेकों के साथ खड़े होते थे, वो दुनिया था जिना करके मेरे नेकों के साथ खड़े होते थे, मगर वम ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून आज अलग हो। आज तुम्हारी कोई हकीकत कोई बात नहीं। जो कौम अपने असलाफ के तरीके को भूल जाती है वो कौम मिटा दी जाती है। आज तुम्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है, पूरी दुनिया से आवाज आ रही है मुसलमान को मिटाओ, पूरी दुनिया चीख रही है मुसलमान को मिटाओ। यतीम नरसिंहानंद का एक शख्स है जो कुत्ता है, भौंकता है, आपने देखा होगा, कभी आपकी शान में गुस्ताखी करता है, कभी आपके नबी की शान में गुस्ताखी करता है। तुम क्यों कुछ नहीं कर पाते? वजह यह है कि तुम मैदानी अमल में खाली हो,
خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میدان عمل میں آ جاؤ تو تمہاری ٹوپیاں دیکھ کے زمانہ گھبرا جائے گا. میدان عمل میں تو آؤ. بدر کی جنگ جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، بدر کی جنگ میں 313 مسلمان نکلے، سر پہ ٹوپیاں امامہ رکھے. ادھر سے ہزاروں آئے. ابو جہل کے ساتھ ہاتھ میں تلوار ہے، نیزہ ہے، بھالا ہے، گھوڑا ہے. ادھر سے محمد کے غلام جا رہے ہیں، روزہ ہے. ادھر سے بھالا ہے، نیزہ ہے، گھوڑا ہے. ادھر سے محمد کے غلام جا رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے. توجہ کرنا. سر پہ ٹوپی ہے، سر پہ امامہ ہے، روزے سے ہے، پیٹ پہ پتھر بندھا ہے، ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے. لوگوں ذرا غور کرنا، نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں. قرآن کہتا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم خالی ہاتھ پہ نہتے تھے جب بدر میں نکلے تھے. وہ لوگوں آگے سے لے کے پیچھے تک سننا، جب یہ نکلے، جب جیسے ہی گلیوں سے گزر رہے تھے، جیسے ہی گزر رہے تھے، سارے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، سارے لوگ مذاق بنا رہے تھے. یہ جا رہے ہیں محمد کے دیوانے. ارے ابو جہل کا لشکر ہزاروں میں ہے، انہیں کاٹ کے رکھ دے گا، انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. ان کے پاس تو کھانا بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو نیزہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو بھالا بھی نہیں ہے. کسی نے 313 میں سے کسی کا دامن پکڑ لیا. آگے آگے نبیوں کے امام جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے مصطفیٰ کے غلام جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا ارے تم بدر کے میدان میں جا رہے ہو، ابو جہل کا ہزاروں کا لشکر ہے، تمہارے پاس تیر نہیں، تلوار نہیں، تمہارے پاس گھوڑا نہیں، اونٹ نہیں، تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ عروہ کے جلسے میں آنے والا محمد کے غلاموں نے یہ جواب دیا تھا. کسی عاشق رسول نے اپنی شاعری میں پیرو کے رہا ہے. آگے کوئی اشارہ کیا، آگے آگے نبی تھے، صحابہ نے اشارہ کیا. اے لوگوں سن لو، نہ دیکھو تیر پہ نہ کیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر. بھروسہ ہے کوئی سادہ سپاہی کملی والے کا. رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، مجاہد ملت، مجاہد ملت، وجود حافظ ملت، حافظ ملت، زندہ باد. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو سلامت رکھے. آمین. بہت اچھا، بہت اچھا. اگر عمل نہیں ہے تو لاکھوں بھی ہو، برباد ہو جاؤ گے، کسی کام کے نہیں. اور اگر عمل ہے تو 313 بھی ہو، اپنی تاریخ الگ لکھو گے. بہت اچھا. اگر بعمل ہو، 313 ہو تو تاریخ الگ لکھی جائے گی. بے شک. اور بد عمل ہو تو لاکھوں کروڑوں اربوں بھی ہو تو کسی کام کے نہیں. دنیا میں جتنی تعداد مسلمانوں کی اب ہے، خدا کی قسم اتنی کبھی نہ. گارنٹی سے بول رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ بول رہے ہیں. 7 ارب پوری دنیا میں مسلمان ہیں تقریباً اس وقت. 125 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت پوری دنیا میں. کوئی عزت نہیں، کوئی اوقات نہیں. اور بدر کے میدان میں نکلے تھے، اونلی 313 تھے. تاریخ اپنی الگ لکھی تھی، ہے نا. بس فرق بد عمل و بے عمل کا ہے. ہندوستان میں آج آپ کتنے ہو، لیکن کیا حقیقت ہے؟ کچھ نہیں. اسی ہندوستان میں ایک آیا تھا، ایک ہونے. نہ فوج ہے، نہ سپاہ ہے، نہ خنجر ہے، نہ بھالا ہے، نہ توپ ہے، نہ تلوار ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جاہ ہے، نہ عظمت ہے. کچھ نہیں، اکیلا. آنے والے کا نام معین الدین تھا. ذرا کہہ دو نا، ادھر والے بھی بول دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے خواجہ کے صدقے میں تو کھا رہے ہو بھارت میں، اور کس کا صدقہ کھا رہے ہو؟ آیا نام ہے معین الدین. آنے کی شان یہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مسلح ہے، لب پہ جاری اللہ ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مسلح، لب پہ جاری اللہ اللہ. راجہ کو پتہ چلا، آ گیا. کون آ گیا؟ کہا بھیا کاغذ پتر نہیں ہے، اس کا NRC کراؤ. باہر کا کاغذ پتر نہیں لایا، NRC کراؤ. ہائے ہائے، تمہارا بھی ہو رہا، تم گھبرا رہے ہو، پسینے آ رہے. کہاں سے لائیں گے؟ اکیلا آیا تھا. آنے کے بعد میں بھارت میں قدم رکھا، NRC شروع ہو گیا. کہا کرو.
آئے کرنے والے کون ہو؟ میرے غریب نواز نے کہا پہلے تم بتاؤ کون ہو؟ کہا تم جانتے نہیں، ہم راجا کے بھیجے ہیں۔ تو غریب نواز نے کہا تم ہمیں نہیں جانتے، ہم مدینے والے آقا کے بھیجے ہیں۔ راجا کے بھیجے؟ کہا تم راجا کے بھیجے، ہم آقا کے بھیجے۔ ارے کہا معین الدین جانتا نہیں، ہم سرکاری ہیں۔ کہا تو سرکاری تو ہم کون سے پرائیویٹ ہے؟ تیری سرکار 5 سال 10 سال والی ہے، میں تو ایسا سرکاری ہوں جو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جس کی سرکار چلے گی لے گی۔ غریب نواز نے کہا اعلیٰ حضرت اپنی زبان میں غریب نواز کی بولی کو بولے۔ کہا میری سرکار تو وہ ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا راجا کی سرکار تو 5-10 سال رہے گی، اور مدینے والے آقا کی سرکار یہاں بھی رہے گی اور وہاں بھی رہے گی۔ ہم کون سے پرائیویٹ ہیں؟ ہم بھی سرکاری ہیں۔ ہم بھی سرکاری ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہو رہی ہے، آپ تو ڈر کے مارے بولتے ہی نہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرا غریب نواز بات کر رہا ہے، مگر کان کھول کے سن لے کس ہتھیار کی بنیاد پر غریب نواز بات کر رہا تھا، کون سی پاور تھی جس کی بنیاد پر غریب نواز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا۔ اکیلا تنے تنہا جو فوج کا کمانڈر فوج کی ٹکڑی کو لے کے آیا تھا، کہا غریب نواز تمہیں ہندوستان چھوڑنا ہوگا، تمہیں بھارت کی دھرتی سے جانا ہوگا۔ غریب نواز نے فرمایا اب وصال کر گئے تو تب بھی یہی رہی۔ اب کہیں نہیں جانے والا۔ کہنے لگا میرے پاس ہتھیار ہے، میری پاور کو نہیں جانتے۔ میرے غریب نواز نے کہا تیرا ہتھیار تو میں دیکھ رہا ہوں مگر میری پاور کو تو نہیں جانتا۔ تیری پاور کو میں جانوں؟ کہا میرے پاس تلوار ہے۔ میرے غریب نواز نے کہا میرے پاس مصطفیٰ کا کردار ہے۔ کہا میرے ساتھ میں بھالا ہے، معین الدین نے کہا میرے ساتھ میں کاری کملی والا ہے۔ یا ذرا زور سے بولو۔ کہا تیرے پاس بھی ہتھیار؟ میرے پاس بھی ہتھیار۔ تو اپنا دکھا، ہم اپنا دکھائیں گے۔ اکیلا اکیلا، ہائے ہائے، ابھی تو یہ مذاق ہی سمجھ رہا تھا مگر اسے پتہ نہیں ہے کہ پاوروں کا مالک ہے۔ اللہ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار ہو جاؤ میرے ولیوں کو، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے، نہ کہیں بھی ٹینشن لیتے نہ پرواہ کرتے ہیں۔ اس نے تلوار نکالی، 3 نکالے، کہا معین الدین یا تو بستر اٹھا کے یہاں سے نکلو ورنہ کاٹ دیے جاؤ گے۔ غریب نواز نے فرمایا تیرا ہتھیار گلے کاٹتا ہے، میرا ہتھیار گلے لگاتا ہے۔ معین الدین تیرا ہتھیار کا نام کیا ہے؟ تیرا ہتھیار دکھتا کہ نہیں؟ میری تلوار ہے، میرا بھالا ہے، میرا نیزہ ہے، میری ڈھال ہے۔ تیرا ہتھیار نہیں دکھتا۔ غریب نواز نے فرمایا تیرا ہتھیار سینے سے لگا کے لایا ہے اور میرا ہتھیار قرآن ہے جو سینے میں بسا کے لایا ہے۔ تو اپنے ہتھیار کو سینے سے لگا کے لاتا ہے، مسلمان اپنا ہتھیار سینے میں بسا کے لاتا ہے۔ تو نے کہا معین الدین میری تلوار چلے گی، گردن کٹے گی۔ غریب نواز نے فرمایا میرا ہتھیار چلے گا تو پھر سوچنا کیا ہوگا؟ غریب نواز نے فرمایا میرا چلے گا تو سوچنا کیا ہوگا؟ کہا کیا ہوگا؟ دیکھنا دکھا دے۔ غریب نواز نے الحم شریف پڑھی، الحم شریف پڑھ کے اشارہ کیا، جو اس کا اونٹ بیٹھا تھا کہا بیٹھ جا، بیٹھ گیا۔ کہا میرا ہتھیار چل گیا، اسے اٹھا کے دکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اٹھایا تو اٹھتا نہیں، ہلایا تو ہلتا نہیں، ہائے ہائے جیسے باندھ دیا ہو۔ اب بتیرا اس کو چبو رہا لیکن اٹھتا نہیں۔ غریب نواز نے فرمایا یہ وہ ہتھیار ہے کہ دریا پہ پڑ کے دم کر دوں تو دریا رک جائے گا۔ یہ وہ ہتھیار ہے
ارے یہ وہ ہتھیار ہے، اگر بیمار کو پڑھنے تو شفا مل جائے، پریشان کو پڑھنے تو قرار مل جائے۔ ارے یہ وہ ہتھیار ہے، اگر عمر سن لے تو ایمان والا ہو جائے، مسلمان عمل کر لے تو جنت کا حقدار ہو جائے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب اونٹ نہیں ہلتا، نہیں اٹھتا۔ غریب نواز نے کہا جب تم میرا بٹھایا اونٹ نہیں اٹھا سکتا تو محمد کا بٹھایا معین الدین کو کون بھگا سکتا؟ معین الدین اگر اونٹ کو بٹھا دے تو تو نہیں اٹھا سکتا، اور اگر مدینے والا مصطفیٰ معین الدین کو یہاں بٹھا دے تو قیامت تک کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ کل اجمیر میں بیٹھا تھا، آج اجمیر میں لیٹا ہے۔ اجمیر میں بھیجنے والا رحمت للعالمین ہے، کا اٹھا نہیں۔ غریب نواز نے فرمایا اسی میں خیریت ہے، اب چلا جا۔ اگر ہتھیار تجھ کا استعمال کر لیا تو پتہ نہیں تیرا کیا ہوگا۔ کہنے لگا شریمان بہت مہان، مجھے معاف کرو، میں چلا۔ جا کے راجا کے پاس بولا استعفیٰ پتر یہ ہے، رکھنا ہے تو اس فقیر کے پاس مت بھیجنا، اور اس فقیر کے پاس بھیجنا تو استعفیٰ قبول کرو۔ کہنے لگا اتنا ڈر گیا؟ بولے ڈر نہیں گیا، پاور کا مالک ہے، شکتیوں کا مالک ہے، اندرونی شکتیاں اس کے پاس ہیں۔ وہ تو بابا کا موڈ تھا، اونٹوں کو بٹھا دیا، اور بابا مجھے بٹھا دیتا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوتا؟ وہ تو بابا کا موڈ تھا، اونٹوں کو بٹھا دیا، اور بابا میرے اوپر منتر استعمال کر لیتا تو میری بیوی بچہ کہا جاتا۔ استعفیٰ پتر یہ ہے، اگر فوج میں رکھنا ہے تو اس فقیر کے بعد نہ بھیجنا، اور اس کے بعد بھیجنا ہے تو استعفیٰ قبول کرو۔ راجا پریشان، ماتھے پہ پسینہ، ایک آدمی پوری فوج نہ بھگا سکی۔ کہنے لگا پوری فوج، جو اس کا ہتھیار ہے وہ پڑھتا ہے، اشارہ کرتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن اچھے سے پڑھتے نہیں، ہم تو گانا سنتے ہیں، رات کو وہ پھننے لگائے اور سنتے ہے نا، اور صبح کو اٹھے کہتے مولانا بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، مولانا پوری رات مجھے کوئی بھگا بھگا کے مار رہا تھا۔ تو جب رات کو تو نے گانا سن کے سویا تو مکہ مدینہ نہیں دکھے گا، رات کو جب گانا سن کے سویا تو اجمیر نہیں دکھے گا، رات کو جب گانا سن کے سویا تو جنت نہیں دکھے گی، جب گانا سن کے سویا تو بھگا بھگا کے دنیا میں بھی مارا جائے گا، میدان محشر میں بھی مارا جائے گا۔ صبح کو فون کر رہا حضرت بڑا ڈراؤنا خواب، رات کو نیند ہی نہیں آئی، کیا ہو گیا بھائی؟ ارے مولانا بڑا بھگا بھگا کے مارا، تو خواب میں حضرت میں کیا بتاؤں، بڑا ڈر رہا تھا۔ اور تو سویا کیسے تھا؟ مولانا نئی فلم آئی ہے، اس کا گانا سنتے سنتے سو گیا تھا، پب جی گیم کھیلتے کھیلتے سو گیا تھا، کارٹون دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا۔ او میرے پیارے، جیسا کرتے سوئے گا ویسا ہی خواب میں پائے گا۔ تو چاہتا ہے کہ نیند آرام سے آئے، تو چاہتا ہے نیند سکون سے آئے، تو میرے پیارے ارے گانا سن کے نہ سونا، قرآن کی سورت پڑھ کے سو جانا، نیند میں بھی سکون سے رہے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون سے رہے گا۔ قرآن پڑھ کے سو جا۔ حدیث شریف میں جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، کیا پڑھ لے؟ اے بھائی ہتھیار لے کے جا رہا ہوں، آگے سے لے کے پیچھے تک سنو۔ کچھ لوگ بڑے دور کھڑے ہیں، جو دور کھڑے وہ ضد پہ اڑے رہیں، کچھ نہ ملے گا۔ خدا کی قسم جو دے کے جا رہا ہوں، مالا مال ہو جاؤ گے، یہاں بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب۔ میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ تم چاہتے ہو کہ رات کو میں محفوظ رہوں، میری بیوی، میرا بچہ، میری جان، میرا مال، میرا گھر، میرا ساری چیز محفوظ رہے، تو میں آپ کو ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نسخہ دے کے جا رہا ہوں نسخہ استعمال کر لینا۔ نبی کی حدیث ہے، اے لوگوں نبی کی حدیث وہ ہے جسے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے نبی کی حدیث ہے، جو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے
کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے 3 مرتبہ تالیاں بجا دے، تالیاں بجا کے اگر سو جائے تو نبی فرماتے ہیں وہ بھی محفوظ رہے گا، اس کا مال بھی محفوظ رہے گا، اس کی جان بھی محفوظ رہے گی، اس کی بیوی بھی محفوظ رہے گی، اس کا بچہ بھی محفوظ رہے گا۔ نبی فرماتے ہیں اس کا دائیں طرف کا پڑوسی بھی محفوظ رہے گا، اس کی بائیں طرف کا پڑوسی بھی محفوظ رہے گا۔ نبی فرماتے ہیں اس کے پڑوسی کا پڑوسی بھی محفوظ رہے گا۔ نبی فرماتے ہیں خود بھی محفوظ، پڑوسی بھی، پڑوس کا پڑوسی بھی۔ پڑھ لو آیت الکرسی، چھوٹی سی ہے، اگر یاد نہ ہو تو یاد کرنا۔ گلفام کا دعویٰ ہے ذہن تند ہوگا تو 1 ہفتے میں یاد ہو جائے گی، ذہن تیز ہوگا 3 دن میں یاد ہو جائے گی، اور تیز ہوگا تو 1 ہی دن میں یاد ہو جائے گی۔ کرسی کے چکر میں پڑے ہو لوگوں، آیت الکرسی کے چکر میں پڑ جاؤ، خدا کی قسم کرسیاں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ آیت الکرسی یاد کر لو سارے نوجوان، عشاء کی نماز پڑھ کے رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جانا، رات بھر محفوظ رہے گا۔ اور اگر خواب آئے گا تو خواب میں دنیا دار نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو مدینے میں لاجرار آئے گا۔ غریب نواز، توجہ کرنا، راجہ پریشان، ماتھے پر پسینہ، کیا کروں کیسے بگاؤں؟ فوج کا کمانڈر جواب دے گیا، ارے بھائی کیسے بھاگے گا؟ کوئی کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے بولا راجہ وہ مجھے کوئی جادوگر لگتا ہے، کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، جادو کی طاقت پہ کبھی اونٹوں کو بٹھا دیتا ہے، کبھی اونٹوں کو اٹھا دیتا ہے۔ اگر معین الدین کا مقابلہ کرنا ہے تو کسی جادوگر کو بلانا پڑے گا۔ راجہ بولا جادوگر کا انتظام کرو، کوئی جوگی جپال کا ایڈریس دیا، جوگی جپال کو بلایا۔ جوگی جپال، اگر تو نے معین الدین کو بھگا دیا تو کر دوں گا مالا مال۔ بھگائے گا؟ ارے کہنے لگا مجھ سے بڑا تو کوئی جادوگر ہی نہیں ہے اس زمانے میں، چٹکی بجا کے بھگاؤں گا، میرا انعام تیار رکھو، ابھی بھگا کے آتا ہوں۔ راجہ خوش۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، مگر اسے کیا پتا تھا دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے تو دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ آیا جادو، غریب نواز سے بولا مقابلہ جیپال سے، ہائے ہائے اب معاملہ جیپال سے ہے۔ اسٹیج والے ذرا توجہ کیجئے، کہنے لگا مقابلہ جوگی جیپال سے ہے۔ غریب نواز نے کہا تجھے نہیں پتا میرا مقابلہ نبی کی آل سے ہے۔ ادھر جوگی جیپال ہے، ادھر نبی کی آل۔ ہائے ہائے، جوگی جیپال کی آنکھ کھلی، کہنے لگا کون؟ کہنے لگا تو جوگی جیپال، میں نبی کی آل۔ تو بھی دکھا پاور، میں بھی دکھاتا ہوں پاور۔ بس جوگی جیپال نے اپنی پاور دکھائی، منتر پڑا، ہوا میں اڑنے لگا۔ معین الدین میری اڑان دیکھے گا تو ڈر کے بھاگ جائے گا، معین الدین میری اڑان دیکھے گا ڈر کے بھاگ جائے گا، معین الدین میری پاور دیکھے گا ڈر کے بھاگ جائے گا۔ مگر بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کے بجھے، جسے روشن خدا کرے، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ اب ذرا سنیے، ہوا میں اڑنے لگا، ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے لگا، جیسے ہی اڑا غریب نواز نے اپنی جوتی کو حکم دیا جیپال کی اوقات دکھا، نیچے لے کے آ۔ جوتی اڑی ہوا میں، فضا میں، آسمان میں، اور جانے کے بعد جیپال کے سر پر پٹاپٹ پڑنے لگی۔ جیپال منتر پڑھا، منترم تنترم جھنترم، مگر جوتی ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ کہنے لگا ہٹتی کیوں نہیں؟ جواب دیا بھیجنے والا معین الدین ہے، دنیا کا کوئی جادو نہیں ہٹا سکتا، اگر چاہتا میں ہٹوں تو معین الدین کے قدموں کو پکڑ کے چھما مانگ لے، ورنہ گنجا کر دوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ غریب نواز کی جوتی کو نہ ہٹا سکا، اپنی اڑان چھوڑ کر زمین پہ آیا، اور زمین پہ آنے کے بعد غریب نواز کے قدموں پہ گر گیا، اور قدموں پہ گر کے بولے سرکار، جب اجمیر میں آنے والے معین الدین کی پاور تیار ہے تو مدینے میں رہنے والے رحمت للعالمین کی پاور کیا ہوگا؟
نہ اٹھا سکے. میرے پیارے آج تو تم کتنے ہو, آج دنیا تمہیں اٹھانے بھگانے کی بات کرتی ہے, وجہ کیا ہے؟ بس وجہ یہ ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا. ہماری راتیں گانوں میں گزرنے لگی, ہماری راتیں ڈانس پارٹی میں گزرنے لگی. آج کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے, شادی تو شادی میں بھی ڈی جے بجاتا ہے, 8 دن سے ناچ رہا ہوتا ہے. لڑکیاں بھی, اب تو میاں لڑکے نہیں, لڑکیاں لڑکوں سے آگے ناچ رہے ہیں. او میرے بھائی, شادی تیری زندگی کی شروعات ہے. اگر شادی ناچ ناچ کے کرے گا, ڈی جے بجا بجا کے کرے گا, تو تیری پیدا ہونے والی اولاد تیرے ہاتھ نہیں چومے گی, تیرے پیروں کو بوسہ نہیں دے گی, بلکہ تیری پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر تجھے پریشان کرے گی, نچائے گی. اس لیے کہ جیسا بیج بویا ہے ویسی فصل تیار ہوگی. او میرے پیارے مسلمان, شادی کرنا نبی کی پیاری پیاری سنت ہے, نبی کی اتنی پیاری سنت ہے. نبی فرماتے ہیں جو شادی کر لیتا ہے آدھا ایمان اس کا محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو شادی کر لیتا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. مگر ہم نے تو میاں نام غریب نواز کا نعرہ لگائیں گے, حسین کا نعرہ لگائیں گے, لیکن کام نہیں ہے ہمارا. ہم نے تو پہلے شادی کری نہیں پہلے تو ٹائم سے ہمارے یہاں شادی ہی نہیں ہو رہی ہے. اور ٹائم سے شادی ہوگی بھی کیوں؟ جب ہم نے شادی کی ڈیمانڈیں اتنی رکھ دی ہیں, اتنی ڈیمانڈیں رکھ دی ہیں, تو شادی ٹائم سے ہوگی کیوں؟ گاڑی چاہیے, کار چاہیے, کیش چاہیے, نقدی چاہیے, کھانا چاہیے, اچھا گھرانہ چاہیے. اور میرے بھائیوں, لڑکیوں کی عمر نکل رہی ہے, بچوں کی عمر نکل رہی ہے. اور میرے بھائیوں, جب ہم ٹائم سے شادی نہیں کریں گے تو پھر بچے برائیوں کی طرف جائیں گے. ایک بات بتاؤں, آپ کو بھوک لگی ہو, کھانا نہ ملے, ہے نا, پیاس لگی ہو, پانی نہ ملے, آپ کے سامنے شراب ہو اور پانی نہ ملے, جان نکلنے تیار ہو, تو آپ شراب بھی پی لو گے, اس لیے کہ آپ کو پیاس لگی, آپ کو بھوک لگی ہوگی, تو آپ مردار بھی کھا لو گے, اس لیے کہ بھوک لگی. جب بچہ جوان ہو گیا اور شادی تم نے ٹائم پہ نہیں کی, تو پھر وہ زنا کی طرف جائے گا جو حرام ہے. اور اگر شادی ٹائم پہ کر دیے ہوگی تو تیرا بچہ حرام کی طرف نہیں جاتا, حلال کی طرف جاتا, اس لیے کہ بیوی اس کے نکاح میں موجود ہے. لیکن آج ہماری ڈیمانڈیں بہت ہیں. بھئی گاڑی کون سی ملے گی؟ اور میرے بھائیوں, گاڑی تو ملے گی, مگر کان کھول کر سن لے, گاڑی لینے کے بعد میں ضروری نہیں تو امیر ہو جائے. امیر اللہ کرتا, مالدار اللہ کرتا. لڑکی والے کو تو تکلیف دے کے گاڑی لے کے آیا تو کیا سوچتا؟ ہاں, کیا سوچتا ہے کہ تو یہ سوچتا ہے کہ ایک گاڑی لینے کے بعد میں مالدار ہو جاؤں گا, امیر ہو جاؤں گا؟ نہیں, ہم نے تو یہ دیکھا سسرال والوں نے گاڑی دیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اپنی بھی جو گاڑیاں تھی 2 پہیے تھے یہ بھی ختم ہو گئے, ٹوٹ گئے پیر. اللہ کے دینے سے امیر ہوگا, بندے کے دینے سے امیر نہیں ہو سکتا. آج ہم نے تباہ کر دیا لوگوں کو. اجی میاں, پہلے تو رشتے ہی نہیں ٹکتے, لڑکی کو دیکھنے جائے گا, رسگلے کھائے گا, مٹھائیاں کھائے گا, کاجو بادام پستہ کھائے گا, لڑکی والا کہے گا بھائی ٹھیک ہے, سب کچھ کہے گا, فون پہ بتاؤں گا, فون پہ جاتا ہے, یہ سب کاجو پستہ یہاں کھا گیا, مٹھائیاں یہاں کھا گیا, گلاب جامن یہاں کھا گیا, بتائے گا فون پہ جا کر, ڈیسائیڈ کر کے بتاؤں گا, مشورہ کر کے. تو تم نے کھانا بھی مشورہ کر کے کھایا ہوتا, گلاب جامن پستہ بھی مشورے سے کھایا ہوتا. باز آدمی اتنا بے شرم لڑکا نہیں ہے, اپنے آپ کو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لڑکا تھوڑی ہوں, میں تو کیبنٹ منتری ہو گیا, میں تو جہاں جاؤں گا وہاں کھاؤں گا. کان کھول کے سن لے, مرے گا جب قبر میں جائے گا تو جتنی کھائی پیے نا فرشتے سب نکال دیں, جتنا کھا کر گیا. نبی فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو, جتنا نکاح کو آسان کرو گے انشاءاللہ زندگی میں اتنی آسانیاں ہوں گی. ہم نے تو نکاح کو ہارڈ کر دیا. دیکھنے گئے تھے لڑکی کو, ڈیسائیڈ کر کے بتائیں گے, اب دیکھا, کھایا پیا, آ گئے. اب ادھر سے فون آ رہا, بھائی کیا ہوا, کچھ پسند آیا نہیں؟ سب بات ٹھیک ہے, لڑکی کی تھوڑی سی ہائٹ کم ہے. اب بتاؤ وہ ہائٹ کہاں سے پورا کرے بیچارہ؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ سب بات ٹھیک ہے, بس لڑکی کا تھوڑا سا بال کم تھا. میرے لڑکے کے ٹکر کی نہیں ہے, لڑکے کا مقابلے کا رشتہ نہیں ہے. او عربا کے مسلمانوں,
अरे कुछ 19-20 भी हो तो अपने भाई को निभा लिया यार टक्कर का, अगर टक्कर की बात करते हो तो अली के बेटे हुसैन की तो शादी नहीं होती कयामत तक। कौन लड़की है जो हुसैन की टक्कर की है? यार जरा बताइए पूरे मजमे में कौन ऐसी दुनिया में लड़की है कि जिसकी माँ फातिमा की तरह हो, जिसका बाबा अली की तरह हो, जिसका नाना मुस्तफा की तरह हो। अली के बेटे की तो शादी नहीं होती है कोई दुनिया में हुसैन की टक्कर की लड़की? तुम टक्करे देखते हो क्या मेरी टक्कर की नहीं है? हाय हाय तू क्या टक्कर देख रहा? ए मेरे भाई किसी गरीब की बेटी को गुर्बत से निकाल के लाएगा अपने घर में, उसे ऐश और आराम की जिंदगी गुजारेगा उसके साथ, तो खुदा की कसम दामन फैला फैला के तुझे दुआएं देगी, या अल्लाह इसके घर को आबाद रखना, इसके दर को आबाद रखना। खुदा की कसम हाथ उठा उठा के दुआएं देगी। मगर हमने मुआशरे को इतना तबाह कर दिया, सब कुछ खा के चला गया। कहता लड़की में ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, वो कमी है। और मेरे भाई जरा मुझे ये बता कितनी कमियां तो तेरे अंदर भी होगी। मेरे नबी ने जब पहला निकाह किया था, पहली शादी की थी, तो मालूम है मेरे नबी की उम्र 25 साल थी, अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल थी। मैं आज देखो मेरे नबी की जिंदगी का बताया जा रहा है, कहीं 19-20 भी हो तो निभाना पड़ता है। उम्र में कितना फर्क है? 15 साल का। नबी की उम्र 25 साल, अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल। मगर नबी बता रहे हैं कहीं उम्र भी कम बढ़ती हो तब भी कर लेना, अमीरी गरीबी हो तब भी कर लेना। रंग कलर मत देखना। अगर हुसैन की टक्कर की बात आती कयामत तक कोई लड़की नहीं, गुलफाम का दावा है जो हुसैन की टक्कर की हो। अब एक बार देख के चली गई, उधर से फोन आ रहा, लड़के की बहन और लड़के का बहनोई और देखने आए। अब लड़की वाला गरीब उसको देखने के फिर नाश्ते, फिर पानी, और फिर बेचारा कर रहा, फिर वो भी चला गया। कहने लगा हम तो देख गए, अब लड़की की फुप्पी और फुप्पा और आना चाह रहा है। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ए साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। हमने निकाह को कितना हार्ड कर दिया यार, निकाह को कितना मुश्किल कर दिया। ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं अली का बेटा नाम है हुसैन। यार ये वो नाम है, सुन्नी सुनता तो चेहरा मुस्कुरा जाता। जवान है हुसैन। आए क्या है हुसैन? जवान है हुसैन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं यार, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत उमर की बारगाह में कुछ कैदी आए ईरान से। कहां से? ईरान से। उसमें ईरान के बादशाह की बेटी भी आई जिसका नाम था शहरबानो। क्या नाम था? वो भी कैदी बन के आई। खालिद इब्न वलीद ऐसा हमला किए, ऐसा हमला किए, ऐसा हमला किए और सारे सहाबा के ईरान को चकनाचूर कर दिया। और लोगों जितने भी थे सबको कैदी बना के मदीना में ले आए। उमर ने देखा, उमर खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है। उमर ने देखा माल गनीमत बहुत ज्यादा मदीने की गलियों में ढेर लगे हैं, कैदियों में मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। हजरत उमर की निगाह शहरबानों पे बढ़ गई। कहा ये कौन है? कहा हुजूर ये बादशाह की लड़की है, नाम है शहरबानो। तवज्जो करना। उसकी एक बहन और थी मेहरबानो, बड़ी बहन थी। क्या नाम था उसका? जोर से बोलो। बादशाह ने ऐलान किया था मैं अपनी दोनों बेटियों की शादियां साथ में करूंगा, शहरबानो की और मेहरबानो की। रिश्ते जिसका दिल करे भेजो। पूरी दुनिया ने रिश्ते भेजे मेहरबानो के लिए, मेहरबानो को कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। इंडिया में एक जगह पड़ता मेवात, मेवात का एक राजा है हरीश चंद्र, उसका बेटा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का रिश्ता पहुंचा, मेहरबानो को लड़का पसंद आ गया, रिश्ता हो गया।
यार मैं तारीख पेश कर रहा हूँ, किताब का नाम सुनो, तारीख ज़रतश्ती, तारीख ईरान, हिस्ट्री ऑफ द मेवात। ईमान ताज़ा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। हमने तो शादियों के नाम पर वो गुंडागर्दी शुरू कर दी। मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। लोगों जरा गौर करो, नबी का सगा नवासा, जन्नती जवानों का सरदार, अली का बेटा, फातिमा का लाल। अब जरा गौर करना, कितने मर्तबे, कितनी डिग्रियां, कितने बड़े पद है हुसैन के पास, मगर शादी सुन ले। मेहरबानों का रिश्ता हो गया। कहाँ हो गया रिश्ता मेहरबानों का? भूल गए, मेवात। इतना तो बोल दो, कहाँ हो गया? हरीश चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त के साथ। कहाँ हो गया? मेवात। अब बादशाह ईरान ने कहा, भाई मेरी छोटी लड़की शहरबानो रह गई, इसका भी रिश्ता लाओ। ढूंढ ढांड के कई 100 लड़कों के रिश्ते लाए। राजे, महाराजे, बादशाह, शहजादे, शहरबानो देखती ठुकरा देती, देखती ठुकरा देती। हद ये हुई कि कोई लड़का ही पसंद नहीं आया। बादशाह को एक ही लड़की की शादी करना पड़ गई, मेहरबानों की। वो हिंदुस्तान की बहू बन गई, मेहरबान। बची शहरबानो। इतने में हजरत उमर ने हमला कर दिया। हमला कर दिया, ईरान फतह कर लिया। ईरान फतह हो गया, शहरबानो कैदी बन के मदीने में आ गए। बस मंजर समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? बैकग्राउंड समझ में आ गया भाइयों? हुसैन का हिंदुस्तान से भी बड़ा करीबी रिश्ता है। सगा सांडू हुसैन का हिंदुस्तान से है। सांडू जानते हो, हमजुल। हाँ, बड़ा करीबी रिश्ता है। अब जरा आगे सुनो। जब देखा ये कौन, उमर से कहा, हुजूर ये शहरबानो शहजादी ईरान है। हजरत उमर ने फरमाया, मेरा हुक्म है, इसको किसी की कनीज नहीं बनाया जाए। पहले ये मामूल था और ये कायदा था कि जो लोग आते थे गुलाम बन, जो कैदी बन के आते थे, उन्हें या तो गुलाम बना लिया जाता था, औरतों को कनीज बना लिया जाता था, या फिदिया लेकर के उन्हें रिहा कर दिया। समझ रहे भाई? बात समझ रहे ना? उनके बदले में माल, सोना, चांदी लेके उन्हें रिहा कर दिया जाता था, या कनीज या गुलाम बना लिया जाता था। हजरत उमर ने फरमाया, लोगों, शहरबानों को किसी की कनीज न बनाना। ये शहजादी ईरान है, अगर कनीज बना दिया गया तो घुट घुट के मर जाएगी, रह नहीं पाएगी। शहजादी थी वहां, और यहाँ की जगह कैदी बना दिया जाए, कनीज बना दिया जाएगा तो कैसे रहेगी? कहा कि हुजूर क्या करे, क्या किया जाए इसके साथ? हजरत उमर ने फरमाया, मदीने में कोई लड़का तलाश कर लो, उससे इसकी शादी करा देंगे ताकि उसकी बेगम बन के, घर की रानी बन के रह सके। बेगम तो घर की रानी होती है ना, मलका होती है। वही कैदी बन के नहीं, मलका बन के रखो इसको। सारे सहाबा ने एक जबान में कहा, हुजूर ये नामुमकिन है। नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा हुजूर जब ये ईरान में रहती थी, शहजादी थी, हजारों लड़कों के रिश्ता है, ठुकरा दिया। जब हजारों लड़कों को ठुकरा दिया तो मदीने के गरीबों को कैसे पसंद कर लेगी? मदीने का कौन इसे पसंद आ जाएगा? हजरत उमर ने फरमाया, हे सहाबा सुनो, अगर अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगा देना। कहने लगे, अगर ये ईरान की शहजादी है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा है, अगर ये शहरबानो है तो मेरे पास अली का बेटा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जोर से पत्ते फोड़ फोड़, पत्ते पत्ते फोड़ फोड़, नारे तकबीर। हाय 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 हाय, जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने फरमाया, अगर ये ईरान की शहजादी है, इसे ईरान की शहजादी होने पे नाज है, और मेरे पास अली का बेटा हुसैन इस्लाम का शहजादा है, और मुझे उसके शहजादा होने पे नाज है। दुनिया को ठुकरा चुकी है, मगर हुसैन को ठुकराने के लिए जिगर चाहिए। हाय हाय यार, कितना कॉन्फिडेंस, कितना भरोसा था हुसैन। इन राफजियों के मुंह पे खुल्ला खुल्ला थप्पड़ है, जो राफजी कहते हैं हजरत उमर अहले बैत से एंटिक थे,
اگر حضرت عمر اینٹک ہوتے تو بیٹا تو عمر کا بھی جوان تھا، اپنے بیٹے کا بھی تو نام لے سکتے تھے، میرا بیٹا عبداللہ شادی کرے گا، مگر عمر کو پتا تھا عمر کا بیٹا اور ہے، مصطفیٰ کا نواسا عمر کا بیٹا ہونا اور ہے، علی کا بیٹا ہونا اور ہے۔ کہنے لگے بات آگے چلاؤ، آگے بڑھاؤ، شہر بانو تو بات کی گئی، شہر بانو تجھے کنیز نہ بنا کے کسی کی دلہن بنا دیا جائے، کسی کی بیوی بنا دیا جائے، کسی سے شادی کرا دی جائے۔ شہر بانو نے کہا ناممکن، کہا کس لیے؟ کہا جب میں ایران میں تھی شہزادے کے رشتے آئے، جب میں نے راجے مہاراجے کو ٹھکرا دیا تو مدینے کے چرواہے مجھے کیسے پسند آ جائے؟ تو کہنے لگے ایک بار ٹرائی تو کر لے۔ ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اسلام کا یہ قانون ہے، اگر تیری مرضی ہو تو نکاح ہوگا، تیری مرضی نہ ہو تو شادی نہیں ہوگی۔ اسلام میں زبردستی نہیں۔ شہربانو نے کہا یہ کس کا قانون ہے؟ کہا محمد عربی کا قانون ہے۔ شہربانو مسکرا کے بولی تمہارے اسلام کا یہ قانون زبردستی قیدی لڑکی کے ساتھ بھی نہیں؟ کہا نہیں، شادی تب ہوتی ہے جب لڑکی بھی راضی ہو، لڑکا بھی راضی ہو۔ کہنے لگی واہ محمد میں تیرے قانون کا قربان، قید میں ہو کے زندگی آزاد نظر آتی ہے۔ اے محمد عربی میں تیرے قانون کا قربان، قید میں ہو کے بھی زندگی آزاد نظر آتی ہے۔ میں عمر کی قید میں ہوں، شادی کا ادھیکار مجھے ابھی نہیں، لڑکا چننے کا ادھیکار مجھے ابھی بھی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ ادھیکار تو قیامت تک کے لیے بیٹیوں کو دے دیا کیا بات، قیامت تک کی بیٹیوں کو اسلام نے ادھیکار دیا۔ او سن شہربانو، جو عزت و وقار اسلام نے بیٹیوں کو دیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب نے نہیں دیا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں دوسرے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرتی ہیں، مگر وہ میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، تمہیں پتہ نہیں جو عزت مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ آج ہماری بیٹیاں تنگ چست پیجامہ پہن کے، جینس پہن کے، اسکرٹ پہن کے، بال کھول کے، لپسٹک لگا کے باہر نکل کے اور اپنے آپ کو فیشن میں دکھاتی ہیں۔ او محمد کی بیٹی فاطمہ کی کنیز ہو، تمہیں شرم آنا چاہیے۔ جو عزت تمہیں مذہب اسلام نے دی ہے وہ عزت کوئی مذہب نہیں دے سکتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو عزت دار رہے تو مصطفیٰ کا قانون کو فالو کرو، دنیا میں بھی عزت دار رہو گی، مرنے کے بعد بھی عزت دار رہو گی۔ بات حقیقت ہے۔ لڑکی نکلتی ہے فیشن کر کے، وہ خوش ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں اس پہ کتنی کتنی غلط نظریں پڑتی ہوں گی۔ اور بھائی توجہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اگر آپ کا بھیجا کام کر رہا تو بتا دوں، اجازت ہے؟ مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب۔ 500 کلو کی برفی، برفی جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ مٹھائی ہوتی ہے رسگلہ برفی، 500 روپے کلو کی برفی۔ دل بر بھائی کتنے روپے کلو کی؟ 500 روپے۔ دکان میں کھلی رکھی ہے، کاؤنٹر کے اندر نہیں ہے، کھلی رکھی ہے۔ مکھی بھی آ کے بیٹھے گی، ٹیسٹ لے گی کیسی ہے۔ گندی مکھی بھی آئے گی، اچھی مکھی بھی آئے گی، دھول بھی آئے گی، گرد و غبار بھی آئے گا۔ میری بات تو غلط نہیں ہے؟ کلوا آئے گا، نتھوا آئے گا، بتھوا آئے گا دکان پہ، حلوائی کی کہے گا بھائی برفی کیسے دی ہے؟ 500 روپے کلو، اٹھائے گا چک لے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اٹھائے گا 500 روپے کلو ہے، مگر ٹیسٹ چک لیا کیسی ہے۔ ایک پارلے جی کا بسکٹ ہے جو 5 روپے کا بکتا، کتنے کا بکتا؟ دکان میں ہے مگر پردہ اڑے ہے، پولوتھین میں ہے، نقاب کے اندر ہے، حجاب کے اندر ہے۔ 500 روپے کی برفی کی کوئی اوقات نہیں، نتھوا بھی کھا گیا، بتھوا بھی کھا گیا، کلوا بھی کھا گیا، ملوا بھی کھا گیا، مگر 5 روپے کا پیکٹ ہے۔ ہائے رے دکاندار سے کہنا ذرا چکر دیکھنا، ایک بسکٹ نکال کے دکھا، کہے گا لینا ہے تو لے، پیکٹ نہیں کھلتا، یہ جبھی کھلے گا جب اس کی قیمت ادا کر دے گا، اس سے پہلے نہیں کھلے گا۔ مسلمان
मेहमान भेजे थे, आ गई हो तो समझ, ना आ गई हो तो समझ ले, जो बेटियां बेपर्दा रहती है वो बर्फी की मानिंद है, अच्छे की नजर भी पड़ती है, बुरे की नजर भी पड़ती है, और जो पर्दे में रहती है वो पार्ले जी का बिस्किट है, वही हाथ लगाएगा जो नजर की रकम अदा करेगा। शोहरों की अमानत है, जिसने मरण अदा कर दिया वो उल्टे हलाल है। क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। तू चाहे 500 रुपए का नहीं 5 लाख का जींस पहन ले, 5 लाख का मेकअप कर ले, मगर तेरी औकात इस बर्फी से बड़ी नहीं है। नथुआ बथुआ कलुआ मलुआ सब टेस्ट चख लिया। सही सही सही। मेरे भाइयों, मेरे जुमले में करा कड़वे तो होते मगर हकीकत होती है। और मेरे भाइयों सही पूछे तो मेरी तकरीर अब शुरू हुई है, मगर टाइम नहीं रह गया। कमेटी वालों ने बहुत लेट बिठाया है। मैं तो कम से कम, अरे गला गर्म हुआ आपको यार। हाँ, ये जितना भी है बड़ा पावरफुल इंजन है। हाँ, अब आके गला गर्म हुआ, 2 बजने जा रहा है और मेरी तकरीर 2 बज गया तो 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगी मेरी तकरीर। समझ रहे हैं आप? मैं खींचूंगा तो मेरी ट्रेन है, मुझे निकलना है। लेकिन जरा सुनिए मेरे प्यारे, सुनिए। आज जींस पहन कर लिपस्टिक लगा कर बाल खोल कर कॉलेजों में जा रही है। नथुआ भी गले में हाथ डाल रहा, बथुआ भी गले में हाथ डाल रहा, अपना भी हाथ डाल रहा, गैर भी हाथ डाल रहा गले में। हाय अफसोस तो उस वक्त होता, दिल फट गया लोगों सुन के। अखबारों में सुना होगा, न्यूज चैनल के माध्यम से सुनते होंगे, मोहम्मद अरबी की कलमा पढ़ने वाली वो शहजादियां, वो फातिमा की कनीजें आज गैर मुस्लिमों के साथ दिया रचा रचा। गाली लोगों, लगता है कि मर जाने के लिए चला गई। वजह क्या है? तूने माशरे में माहौल ऐसा कर दिया और अपनी बेटी को इज्जतदार बना दे, और इज्जत जिसमें नहीं मिलेगी पर्दे में मिलेगी। तू चाहता है कि कॉलेज की डिग्रियों में फैशन में इज्जत मिले, खुदा की कसम नहीं मिलेगी। हाय हाय, फला की बेटी, अरे वो, अरे उसे तो हमने देखा। फला की बेटी, अरे वो हमने देखा वहां डांस करते हुए। हाय हाय। और मेरे भाइयों सुनो जरा मेरे जुमले को। मैं एक बार एक ट्रेन में सफर कर रहा था, एक गैर मुस्लिम प्रोफेसर, कोई औरत लेडीज थी, मैडम, मुझसे सवाल किया, कहने लगी मजहब इस्लाम मौलाना जी हमें बड़ा अच्छा लगता है, मगर एक चीज हमारी समझ में नहीं आती। मैंने कहा क्या? कहने लगी मौलाना जी मजहब इस्लाम ने औरतों का हक मारा, बस यही बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा कहाँ? मैंने कहा मैडम इस्लाम ने तो औरतों का हक दिया है। कहने लगी कैसे दिया है? औरत को कैद में पर्दे में कर दिया इस्लाम ने, औरत को मर्द को छुट्टा छोड़ दिया। ये समझ में नहीं आता। जब बनाने वाला खुदा एक है, प्रभु एक है, ईश्वर एक है, तो जहां मर्द को खुला छोड़ा वहां औरत को खुला घूमने की इजाजत क्यों नहीं? मैंने कहा बस समझने का फेर है, इसीलिए तो तेरे दिल में अंधेर है। अगर वो अकीदा बना ले जो मेरा है, मजा आ जाएगा। बोली क्या मतलब? मैंने कहा सुन, मैंने कुरान से दलील नहीं दी, हदीस से नहीं दी। मैंने कहा कुरान पढ़ूंगा, हदीस पढ़ूंगा, नहीं मानेगी। अब इसको दलील इसी की दलील से मारना है। मैंने कहा मैडम बताइए जरा, आपका 2000 का नोट कहाँ रखा है? पर्स में। 500 का, 100 का, 2000 का कहाँ रखा? अरे बोलो ना यार। मैंने कहा जूता कहाँ रखा आपका? सीट के नीचे या पर्स में रखते हो जूता? रखते हो पर्स में? वही सीट के नीचे छोड़ देते हो? छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? मैंने कहा सोना और चांदी आप कहाँ रखती है? जो आपके गोल्ड है, जेब ज्वेलरी होती है। कहने लगे मौलाना जी अंदर सैफ अलमारी में ताला लगा। जूता चप्पल कहाँ रखते हो? दरवाजे। मैंने कहा ये तो नाइंसाफी है, ज्वेलरी भी तुम्हारी, गोल्ड भी तुम्हारा, चांदी भी तुम्हारी, पैसा भी तुम्हारा, एक को अंदर लॉकअप में, एक को बाहर छोड़ दिया।
ایک کو بند کر دیا ایک کو کھلا چھوڑ دیا. یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارا سوال یہ ہے بنانے والا خدا ایک ہے، ایک کو اندر پردے میں ایک کو کھلا چھوڑ دیا. بس میرا بھی سوال یہ ہے جوتے کی مالک بھی آپ ہیں، گولڈ کی مالک بھی آپ ہیں، 2000 کے نوٹ کی مالک بھی آپ ہیں، ایک کو اندر ایک کو باہر کیوں ہے؟ کہنا کہنے لگی مولانا جی مائنڈ ٹیک نہیں ہو گیا. میں نے کہا ہے کچھ ہے بتائیے. کہنے لگی سونا قیمتی چیز ہے اس لیے اندر رکھا کسی کی غلط نظر نہ پڑ جائے. میں نے کہا اسلام کی نظر میں عورت قیمتی چیز ہے اس لیے چھپا کے رکھا تاکہ کسی کی غلط نظر نہ پڑ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اسلام کی نظر میں بیٹی قیمتی چیز ہے اس لیے چھپا کے رکھا تاکہ کسی کی غلط نظر نہ پڑے. اس لیے چھپا کے رکھا تاکہ کسی کی غلط نظر نہ پڑے. جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. بس بہت جلدی ذرا سنیے، ٹائم بہت کم ہے میرے پاس. میرے کہے بیٹے جب عورت چھپی رہے گی تو اس کی قیمت برقرار رہے گی. عورت جب بازار میں آ جائے گی تو اس کی عزت نیلام ہو جائے گی. اور آج یہی ہو رہا ہے. بلاکار آج اتنا بڑھ گیا، زنا اتنا بڑھ گیا کہ نہیں رک پا رہا ہے. جگہ جگہ بلاکار، ٹرینوں میں بلاکار، بس میں بلاکار ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کچھ دن پہلے دلی کی ایک بس میں لڑکی کا بیٹے کا بلاکار ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ٹرینوں میں پلینوں میں. کیوں؟ قانون بھی بڑے خطرناک بن گئے. کوئی کہتا پھانسی دے دو، کوئی کہتا گردن کاٹ دو، کوئی کہتا عمر قید کر دو. لوگوں نربھیا کانڈ والوں کو پھانسی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھانسیاں بھی ہو رہی ہیں، قانون بننے. بلاکار کیوں نہیں رک رہا ہے؟ تو یہ بات ان مولویوں سے نہ پوچھو. تمل ناڈو کا ایک پنڈت بولا تھا اگر بلاکار بھارت میں روکنا چاہتے ہو تو محمد عربی کا قانون پردہ لاگو کر دو، بلاکار رک جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. پردہ لاگو کر دو. جہاں شاشن پرشاشن کام نہیں کرتا وہاں محمد کا قانون کام کرتا ہے. آج ہماری بیٹیاں جنس پہن کے لوگوں بڑے بڑے پتلے لباس پہن کے نکل رہی ہیں، خوش ہوتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے. میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. انہیں جب رب فرمائے گا اپنا جسم دکھاتی تھی، اپنے بال دکھاتی تھی، اپنا چہرہ دکھاتی تھی. فرشتوں اس بے حیا کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. یہ گزرا بار کرو. بارگاہ میں عرض کرے گی مولا جب میں جوان ہوئی تھی تو مجھے میرے گھر میں میرے بھائی کا ڈر ستا تھا. اگر میرا بھائی مجھے ڈانٹا، مجھے بتاتا، سختی کرتا تو مولا میں کبھی بھی بے پردہ نہ رہتی، بازاروں میں جسم کی نمائش نہ کرتی. میرے بھائی نے بھی مجھے ڈھیل دی تھی. رب فرمائے گا فرشتے اس کے بھائی کو بھی گھسیٹ کے اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دو. پھر فرشتے لے جانے لگیں گے تو عرض کرے گی مولا میرے باپ کی گھر میں چلتی تھی، گھر کا مکھیا تھا. جب میں ہوشیار ہوئی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی، جب میں نے میک اپ کرنا شروع کیا، میں نے مغربی لباس کو ترجیح دی تو میرے باپ نے مجھے پروموٹ کیا تھا. میرے باپ نے بھی مجھے ڈانٹا نہیں، پھٹکار نہیں لگائی. رب فرمائے گا فرشتوں اس کے باپ کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. تم کیا سوچتے ہو کہ تمہاری بے پردہ بیٹی ہی جائے گی جہنم میں؟ نہیں، وہ باپ بھی جائے گا جس نے بیٹی کو سمجھایا نہیں، وہ بھائی بھی جائے گا جس نے بہن کو سمجھایا نہیں. پھر فرشتے لے کے چلیں گے، عرض کرے گی مولا جب میری
میری شادی ہو گئی تھی تو میرے شوہر کی میرے اوپر بہت چلتی تھی، میں شوہر کا بڑا ادب کرتی تھی مولا، میرا شوہر بھی مجھے پروموٹ کرتا تھا، یہ بھی بے پردگیاں کراتا تھا، یہ بھی بازاروں میں ٹہلاتا تھا، یہ بھی بازاروں میں گھماتا تھا مولا، اگر میرا شوہر مجھے ڈانٹا ہوتا، اگر میرا شوہر مجھے سمجھایا ہوتا، اگر میرا شوہر مجھے منع کیا ہوتا، اگر تیری بارگاہ میں وعدہ کر رہی ہوں کہ میں کبھی بے پردہ نہ ہوئی ہوتی، کبھی میں نے اپنے جسم کی نمائش کی نہ ہوتی، تو رب فرمائے گا فرشتے اس کے شوہر کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تین ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ پھر عرض کرے گی مولا جب میں بوڑھی ہونے لگی تھی میرا بیٹا جوان ہو گیا۔ آج کل بوڑھیوں کو بھی کم مت سمجھو، 60 سال کی بوڑھی ہے چونچ لال کر کے گھوم رہی ہے، ہاں 60 سال کی بڑھیا بھی چونچ لال کر کے، اور 60 سال کی بڑھیا بھی بڑے ٹائٹ کپڑے پہن کے گھوم رہی ہے، رہے گی بڑھیا چاہے کپڑے کتنے بھی ٹائٹ پہنے، ہاں میں کہا